معزز شخصیات کے ساتھ کوئی خاص تعلق ہونا اس دنیا کے ہر شخص کے لیے معنی رکھتا ہے، پھر چاہے وہ رشتہ دوستی کا ہو یا پھر خون کا۔ دنیا میں کامیاب لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے نہایت ہی فخریہ انداز میں اپنا تعارف کامیاب شخص کے دوست، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی اور بچے کی حیثیت سے کرانا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح جنتی لوگوں کے ساتھ بھی لوگوں کا تعلق قابل فخر اور قابل ستائش سمجھا جاتا ہے، اور لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ ان کا خاص تعلق قائم ہو اور وہ اس تعلق کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیش آیا جب انہوں نے اپنے ایک جاننے والے سے اس کی بیٹی کے لیے اپنے بیٹے حضرت امام حسن کا رشتہ طلب کیا۔ ناظرین، واقعہ کی جانب بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک تسلسل سے پہنچتی رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے واقعہ کی جانب۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے لیے سعید بن قیس ہمدانی کو ان کی بیٹی ام عمران کے لیے پیغام بھیجا، جس کے جواب میں سعید نے کہا کہ میرے اوپر ایک اور شخصیت ہے جو کافی اختیارات کی حامل ہے، یعنی لڑکی کی والدہ، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ جا کر ان سے مشورہ کر لیں۔ سعید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے اٹھ کر جا رہے تھے کہ دروازے پر انہیں اشعث بن قیس ملے۔ سعید نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہونے والی ملاقات کی ساری بات سنا ڈالی، جس پر اشعث نے کہا کہ کیا تم حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بیٹی کے نکاح کا ارادہ کر چکے ہو؟ حضرت حسن تمہاری لڑکی پر اپنی بڑائی جتائیں گے اور اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کو یہ ناز ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور امیر المومنین کے بیٹے ہیں، اس لیے ان کا برتاؤ لڑکی کے ساتھ مناسب نہیں ہوگا۔ پھر اشعث نے کہا کہ تمہیں اپنے بھتیجے کا بھی خیال ہے، وہ اس کی ہے اور وہ اس کا، یعنی دونوں ایک دوسرے کی طرف راغب ہیں۔ یہاں پر بھتیجے سے مراد اشعث کا اپنا بیٹا محمد بن اشعث تھا۔ اس گفتگو کے بعد اشعث امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا پیغام سعید کی بیٹی کے لیے بھیجا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں۔ تو وہ کہنے لگے کہ کیا آپ اس سے زیادہ شریف گھر کی لڑکی پسند کریں گے جو سعید کی بیٹی سے زیادہ اچھی ہو؟ وہ حسب میں، خوبصورتی میں اور مال و دولت میں سعید کی بیٹی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جودہ بنت قیس، یعنی وہ اپنی بہن کا ذکر کر رہے تھے۔ اشعث کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم ایک شخص کو پیغام بھیج چکے ہیں، اس لیے اب مجبوری ہے۔ تو اشعث نے کہا کہ جس شخص کو آپ نے پیغام دیا ہے اس کے قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ میرے پاس سے اٹھ کر لڑکی کی والدہ سے مشورہ کرنے گئے ہیں۔ تو اشعث نے کہا کہ سعید نے اس لڑکی کا نکاح محمد بن اشعث یعنی میرے بیٹے سے کر دیا ہے۔ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کب؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی دروازے پر۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جودہ کے ساتھ کر دیا۔ پھر جب سعید اشعث سے ملے تو انہیں سخت الفاظ میں برا بلا کہا اور ان پر دھوکہ دینے کا الزام لگایا، جس پر انہوں نے سعید کو برا بلا کہا اور کہنے لگے کہ تو نے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے بارے میں مشورہ کیا، اس سے زیادہ بڑی حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اگر تیرے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا رشتہ آیا ہے تو اس میں مشورہ
کرنے اور سوچنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اسے اللہ کی جانب سے انعام سمجھ کر فوری قبول کرنا چاہیے تھا، اور تو مشورے کرتا پھر رہا تھا۔ اس کے بعد اشعث حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اے ابو محمد، اپنی دلہن کو دیکھنے کے لیے نہیں چلتے؟ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں چلنا، اللہ کی قسم میری قوم کی چادروں پر آپ چلیں گے۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے بنی کندا کے لوگ راستوں کے دونوں طرف صفیں باندھ کر کھڑے ہو گئے اور اشعث کے گھر تک چادریں بچھا دی، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چادروں پر چلتے ہوئے اپنی اہلیہ کے گھر گئے۔ ناظرین، تاریخ میں جودہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ اشعث کی بہن تھیں یا بیٹی۔ ویکیپیڈیا پر موجود معلومات کے مطابق جودہ اشعث کی بیٹی تھیں، تاہم علامہ ابن جوزی نے اس خاتون کو اشعث کی بہن لکھا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح تاریخ میں یہ بات بھی زبان زد عام ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دینے والی خاتون یہی جودہ بنت اشعث ہے، اور اس کام کے لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 1,00,000 درہم اور اپنے بیٹے یزید سے شادی کرانے کا وعدہ کیا تھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ اس واقعہ کو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لطائف علمیہ میں ذکر کیا ہے، اور تاریخی اختلافات اور نظریات کے برعکس یہاں پر یہ بتانا مقصود تھا کہ لوگ ہمیشہ کامیاب لوگوں سے اپنے تعلق پر فخر کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی اس فخر کے حصول کے لیے اشعث نے اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے کروایا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔